تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت اپنے دل میں اپنی جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، ہر ایک سے بڑھ کر رکھیں۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ماں اگر پاک دامن ہوتی اور اگر ان کا باپ حلال ہوتا ان کے نطفے سے ایسی اولاد نہیں پیدا ہوتی۔ جو کائنات کے سردار، جس کے صدقے میں کائنات بنی، اس کے اوپر تہمتیں لگائیں، الزام لگائیں۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، ایک نام میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو نہ تقریر کرے بلکہ اس واقعے کو یاد دلائیں، اس واقعے کو آپ کو ذہن نشین کروا دیں۔ ایک صحابی ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ 1,00,000 جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام تھے، ان تمام صحابہ میں سے صرف ایک صحابی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں، حضرت زید بن حارثہ۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لك، ایک نام ہے جس کا نام ہے زید بن حارثہ۔ آپ میرے ساتھ دہراتے ہوئے یاد کیجئے، ان کا نام ہے زید، ان کے لقب ہے ابو اسامہ، ان کا جو کنیت ہوتا ہے جیسے عام الفاظ میں جو بولا جاتا ہے حب رسول۔ ان کے والد کا نام حارثہ، ان کے والد کا نام شرجیل، ان کے والد کا نام کعب اور ان کے والد کا نام عبدالعزیٰ۔ ان کے والد کا نام حارثہ اور والدہ کا نام سعدی بنت سلوہ۔ اور یہ میں کیوں یاد دلا رہا ہوں آخر میں بتاؤں گا۔ والد کا نام حارثہ اور والدہ کا نام سعدی بنت سلوہ، اور والد جو حارث تھے بنو قزاز، یہ یمن کا ایک مشہور قبیلہ تھا، یہ اس سے تعلق رکھتے تھے، اور والدہ بنو معین، یہ طے قبیلے کی ایک شاخ تھی، یہ اس سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ دونوں باپ شوہر اور بیوی حارثہ اور سعدی، ان کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام تھا زید۔ والدہ نے اپنے میکے جاتے ہوئے ساتھ میں بچے کو بھی لے کر گئی، بچے کا نام کیا تھا؟ زید کو لے کر گئی، لیکن راستے کے اندر بنو قیس نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کی وجہ سے باپ الگ ہو گیا، ماں الگ ہو گئی، بیٹا الگ ہوگا۔ بیٹے کا نام کیا تھا؟ زید۔ اب یہاں سے ہم زید کی طرف چلیں گے۔ زید کو جب الگ کر لیا گیا، ان لوگوں نے قید کر کے اپنے پاس لایا، کسی بازار میں لے جا کر بیچا، پھر وہ وہاں سے کسی اور جگہ پر گئے، جاتے جاتے بازاروں میں بکتے بکتے پہنچے حکم بن حزام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے 400 درہم میں اس زید کو خرید لیا۔ حکم بن حزام نے 400 درہم میں اس زید کو خرید لیا اور اپنے پھوپھی ختیجہ کے پاس تحفتاً بھیج دیا۔ حکم بن حزام کے پھوپھی کا نام کیا تھا؟ ختیجہ۔ ختیجہ کے پاس ایک خادم کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک خادم کو خریدا زید کو 400 درہم میں، اور پھوپھی کو تحفتاً پیش کر دیا کہ آپ اس خادم کو رکھ دو۔ اب یہ لڑکا وہاں پر گیا اور ختیجہ کے پاس رہنے لگا۔ اب ادھر ان کے ماں باپ بچے کو ڈھونڈنے لگے کہ بچہ کہاں گیا آخر، اور باپ تھا بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی، تو اس نے کئی اشعار کہے، عربی میں کئی اشعار ہے، انہوں نے کئی اشعار کہے بیٹے کے بارے میں کہ کوئی میرے بیٹے کو لا کے دے، میں اس کو تحفہ دوں گا، ہدیہ دوں گا، اتنے پیسے دوں گا۔ بہرحال بہت تلاش کی بیٹے کی، لیکن بیٹا نہیں مل رہا تھا۔ بیٹا کہاں تھا؟ ختیجہ کے پاس تھا۔ اور ختیجہ کون تھے؟ جنہوں نے بعد میں اسلام لایا، اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کی بہت بڑی داستان ہے جنہوں نے اسلام لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جب آپ کے نکاح میں آئی تو خادم بھی ساتھ میں آیا، اور حضرت ختیجہ کے نکاح کا واقعہ تفصیلاً انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اگلے جمعہ میں یا پھر اس کے بعد کے جمعہ میں پوری داستان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو حضرت ختیجہ کے ساتھ کون آیا؟ خادم زید آیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت ہو گئی، اور اللہ کے نبی کے اخلاق تو اعلیٰ درجے کے اخلاق، اونچے اخلاق تھے۔ وہ خادم کے ساتھ بھی، نوکر کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک تو نہیں کرتے تھے، بہت محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ خادم کے ساتھ بھی ایسا دکھتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے حج کے موقع پہ، اس میں قبیلہ تھا بنو کلب، وہاں کے چند لوگوں نے اس لڑکے کو پہچان لیا، ارے یہ تو وہی لڑکا ہے نا زید، جن کے والد حارثہ، جن کی ماں سلوہ، جو کئی دن سے تلاش کریں، یہ تو وہی بچہ ہے۔ پوچھا کہ بچہ کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ وہ بچہ ہے جو
وہ حضرت ختیجہ ہے اور ایک محمد نامی ایک شخص ہے، ان کے گھر میں رہتے ہیں. تو وہ لوگ گئے اور جا کر ان کے والد سے کہا کہ دیکھو آپ کے لڑکے کو ہم وہاں دیکھ کر آئے ہیں کہ آپ کا لڑکا وہاں پر ہے، محمد نامی ایک شخص ہے جس کے پاس آپ کا لڑکا موجود ہے. وہ باپ کو تو بہت خوشی ہوئی، باپ کو خوشی ہوئی. اس نے چند پیسے جمع کیے اور کہا کہ چلو میں جاؤں اور اپنے بچے کو لے کے آؤں. اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کعب بن شرجیل کو اپنے ساتھ میں لیا. حارثہ اور کعب بن شرجیل یہ دونوں نے سارے پیسے کو اکٹھا کیا اور پھر آ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بچہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارا بچہ ہے، آپ جتنا چاہے پیسہ لے لیں لیکن ہمارے بچے کو واپس لوٹا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا کہ دیکھو یہ تو بچہ آپ کا ہے، آپ ان کو جانتے ہیں. بچہ کہنے لگا ہاں یہ میرے چچا ہے، یہ میرے والد ہے. بیٹے آپ کے پاس اختیار ہے، آپ رہنا چاہ رہے تو رہے، جانا چاہ رہے تو جا سکتے ہیں آپ. وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کو نبی کی محبت اتنی ملی تھی، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں آپ کے ساتھ آزادی میں رہنا نہیں چاہتا، میں اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جو محمد ہے، اور اس سے اتنی محبت مجھے ملی ہے میں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں یہی رہنا چاہتا ہوں. اب باپ اور چچا جو تھے وہ لوگ تعجب کرنے لگے، بھائی تو ہمارا بچہ ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا خون ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں رہنا چاہتا ہے؟ بچے نے کہا کہ جو خوشی جو محبت مجھے یہاں محمد کے پاس ملتی ہے وہ آپ اور باپ اور چچا ہونے کی وجہ سے نہیں دے سکتے، لہٰذا میں نہیں آنا چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، بچے کے اوپر اختیارات دیے ہوئے تھے. بالآخر وہ دونوں واپس چلے گئے اپنے علاقے میں. وہ دونوں واپس اپنے علاقے چلے گئے. بھئی اس کو چھوڑ دو، اس بچے کو. یہ میں یوگی کا یا پھر مودی کا ہو سکتا، ہمیشہ بیچ میں ڈسٹرب پڑ رہا. تو وہ دونوں واپس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو خانہ کعبہ کے پاس لے آئے اور خانہ کعبہ کے پاس لا کر سارے لوگوں کو بلا کر اعلان کیا صحن حرم میں کہ یہ جو بچہ ہے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے. کیا فرما دیا؟ آج سے یہ میرا بیٹا ہے. حالانکہ بچے کا نام زید، ان کے بابا کا نام حارثہ، تو زید بن حارثہ نام تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا دیا تو آج سے بچے کا نام زید بن محمد پڑ گیا. بچے کا نام زید بن محمد تھا. اور یہ زید بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے 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 اتنا پکا ہو گیا آپ کی محبت میں کہ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، وحی نازل ہوئی، کلمے کی دعوت کا اعلان کیا گیا، تو سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید تھے. سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت ختیجہ، پورا اوورال حضرت ختیجہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا. غلاموں میں پہلے تھے اور سارے لوگوں میں چوتھے نمبر پر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے ہونے کے بعد کیا کیا، ایک اور صحابی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ان کی دوستی لگا دی. حضرت حمزہ اور حضرت زید دونوں کو ملا دیا. اچھا غور سے سمجھے اس واقعے کو، میں واقعہ تفصیل سے سمجھا رہا ہوں. حضرت حمزہ اور زید دونوں کو ملا دیا، دونوں سے کہا کہ بھئی آج سے آپ دونوں دوست ہیں. اب یہ دونوں دوست بن گئے، زید اور حمزہ. یہ دونوں کی دوستی بہت زیادہ آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ جہاں بھی جاتے اپنے دوست حارث کو لے کر جاتے. کسی جنگ میں جاتے، کسی غزوے میں جاتے، یا پھر کہیں اچھی جگہ پر جاتے، جہاں پر بھی جاتے اپنے دوست حضرت حارثہ کو لے کر جاتے. ابھی حارثہ بڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی تھی، آیا، جس کو ہم غلام بھی کہہ سکتے ہیں، دایا کہتے ہیں، یا پھر آیا، کنیز، جو بھی الفاظ کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں. دایا تھی، اس کا نام تھا ایمن. اس کا نام کیا تھا؟ ایمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا اگر کوئی شخص جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ایمن سے نکاح کر رہے ہیں. حضرت حارثہ وہاں پر تھے، ہاتھ اٹھا کر کہہ اللہ کے نبی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت ایمن جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی، کنیز تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان کہتے تھے، امی ایمن، ایمن ان کا نام ہی پڑ گیا. اب حضرت زینب کا نکاح ہو گیا کس سے؟
ام ایمن سے، اور ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا اسامہ. لیکن میں صرف حضرت زید کا قصہ سنانا چاہ رہا ہوں. حضرت زینب، حضرت ام ایمن اور حضرت حارث سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام تھا اسامہ. حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ لے کر گئے. ہجرت کے بعد مدینہ لے جانے کے بعد وہاں پر ایک الگ سے مکان بھی دے دیا رہنے کے لیے کہ آپ الگ مکان میں رہ جاؤ، کیونکہ خاص تھے نا، قریبی تھے، بچپن سے ساتھ میں تھے. ایک الگ مکان بھی دے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن، پھوپھیری بہن یعنی حضرت زینب کا نکاح بھی حضرت حارث زید سے کر دیا. ایک گھر بھی دیا مدینہ میں، اور زینب سے، اپنی پھوپھیری بہن زینب سے نکاح بھی کر دیا. اور یہ زید کون تھے؟ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا. بعد میں اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی اور کہا کہ ایسے ہی آپ کسی کو بیٹا نہیں بنا سکتے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا، آپ کسی کو ایسے ہی بیٹا نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ کسی کو بیٹا بھی بنا لیں تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا. اگر کسی کو آپ بیٹا بنا لیں، اگر کوئی پال لے کسی بچے کو لے کر، تو وہ اس کا اصل بیٹا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھ کے اچھی بات، میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص اپنے کسی بھی ایک لڑکے کو لے کر اگر پال لیا تو وہ اس کا بیٹا نہیں ہوتا. نہ اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، نہ وہ محرم ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے تو بیٹا بنا دیا تھا. بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے یہ، آپ اس کو بیٹا قرار مت دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹا نہیں کہا. تو پہلے زید بن حارثہ تھے، بیچ میں زید بن محمد بنے، وہی دوبارہ آ گئی کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. پھر بعد میں وہ زید بن حارثہ بن گئے. زید بن محمد سے نکل کر زید بن حارثہ بن گئے. اب زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے دربار میں آتے تھے اور بار بار کہتے تھے اللہ کے نبی آپ نے اپنی پھوپھیری بہن زینب سے نکاح کروایا. قبیلے کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، مزاج کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں کے اندر نباہ نہیں ہو رہا ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہوتا ہے نا ایسا مسئلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر وہی دوبارہ آئی کہ آپ ان سے کہہ دو کہ آپ ان کو علیحدہ کر دیں. حضرت زید نے زینب کو اپنے نکاح سے علیحدہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو یہ منہ والا بیٹا تھا، اور وہ بیٹے کی بیوی یعنی بہو ہوتی تھی. فیصلہ تو کر دیا، الگ الگ ہو گئے. لیکن اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بیٹے کو، منہ والے بیٹے کو بھی لوگ بیٹا مانتے تھے اور منہ والے بیٹے کی بیوی کو بہو مانتے تھے. اللہ نے آیت نازل کرتے ہوئے فرما دیا اے نبی آپ اس رواج کو توڑ دو. منہ بولے بیٹے کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہوتی اور وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے. اور اس رواج کو آپ توڑو. پچھلے زمانے میں جو لوگ بنا رہے ہیں ایسے رواج کو آپ توڑو. اور اس رواج کو توڑنے کے لیے اللہ نے وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ آپ زینب سے نکاح کرو. کیا فرمایا؟ آپ زینب سے نکاح کرو. حضرت زید کے نکاح کے ختم ہونے کے بعد، وحی کے نزول کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی حضرت زینب سے نکاح کر لیا. اور یہ نکاح کا پیغام خود حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر زینب کے پاس گئے تھے. کیونکہ نکاح سے ختم ہو گئے تھے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور وہاں جا کر کہنے لگے کہ اللہ کا پیغام آیا تھا، میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ کے نکاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. حضرت زینب نے مان لیا اور یہ نکاح ہو گیا. آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا نا تفصیل سے؟ اب اس ناجائز اولاد کو میں جواب دینا چاہتا ہوں جس نے یہ کہا کہ آقا نے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو طلاق دلوا کر نکاح کروایا. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ان کے آقا نے ایک بچے کو پال لیا، بچہ بڑا ہوا، نکاح کرنے کے بعد بچے سے کہا کہ تو میری بیوی میرے کو پسند آ گئی، تو چھوڑ دے نعوذ باللہ. بچے نے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر ان کے آقا نے اسے نکاح کر لیا. ایسے ہی الفاظ کہے گئے تھے نا. ہے یہ صحیح ہے؟ جو لوگ نبی کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ان کو چاہیے کہ اپنے نسب کے اوپر جا کر دیکھ لے، وہ کسی نہ کسی حرام کے نطفے سے پیدا ہوئے. یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں بات ہے. حضرت ولید بن مغیرہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل کی عدل بعد ذلک زنی، یہ لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ناجائز اولاد۔ ولید بن مغیرہ کو غصہ آ گیا، اس نے غصے کی آگ میں اپنی ماں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا امی جان میرے اوپر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ میں نبی کی شان میں گستاخی کروں اور مجھے ناجائز اولاد کہتے ہیں، امی جان بتائیں آپ کے اصل ماجرا کیا ہے؟ وہ اپنی ماں سے غصے سے کہنے لگا، ماں کو نیچے گرایا اور سینے پر بیٹھا اور کہنے لگا امی جان بتائیں اب اصلیت کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اگر تو جائز اولاد ہوتی تو آج میری ماں کے سینے کے اوپر بیٹھ کر نہیں بات کرتا تھا، ماں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتا تھا۔ جب تجھے بتانا ہے تو سچائی سن لے، میں کسی چرواہے کے ساتھ محبت کرتی تھی، اس سے ناجائز تعلق میں نے قائم کیا تھا، اس کے نطفے سے تو پیدا ہوا، یہ بات سچ ہے۔ اللہ نے بتا دیا عتل بعد ذلک زنیم کے ساتھ کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے نطفے میں ناجائزی پن ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی کر دیں اس سے نبی کی شان میں فرق آ جائے گا، نہیں آ سکتا ہے نبی کی شان میں۔ اللہ نے قرآن میں کیا بولا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا ہے کہ لوگ جتنی چاہے سازشیں کر لے، کوششیں کر لے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرتے جائے تو نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اور اس جملے کے اوپر بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف کر دیا جائے۔ ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اپنی ماں کے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جس نے نبی کی شان میں گستاخی کیا ہم معاف نہیں کر سکتے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بچوں کو تاریخ پڑھائیں، ماں باپ کو چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی جس نے کئی ہزار لوگوں کے کئی لاکھ مربع میل پر حکومت کیا تھا اور جہاں جہاں بھی جاتے وہ فتح حاصل کرتے، کیسے فتح حاصل کرتے تھے؟ ایک انگریز مورخ، مسلمان نے انگریز مورخ رشد نامی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ 100 آدمیوں کو بھی جمع کر لیتے تو وہ سارے آدمیوں کو معاف کر کے درگزر کر کے ان کو رہا کر دیتے۔ 12,000 فوج صلاح الدین ایوبی کی 4 لاکھ فوج سے مقابلہ کر کے فتح حاصل کرتی تھی۔ ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی اس کے کسی لوگوں کے پاس لوگ کہیں جاتے تو عیسائیوں کو پکڑ کے قتل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ ایک عیسائی آدمی، بڑے آدمی جس کا نام برنس تھا، اس نے ایک آدمی کو پکڑا صلاح الدین ایوبی کے اور کہا کہ تم محمد نام کا چرچا کرتے ہو، آج میری تلوار تیرے گردن پر رکھی ہوئی ہے، بلا تیرے محمد کو، دیکھیں گے کہ کون بچاتا ہے۔ اس نے اس طریقے کے الفاظ کہتے ہوئے لوگوں کو قتل کرتا گیا۔ اس میں سے ایک آدمی صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا صلاح الدین ایوبی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ملک شام کے علاقے کے اندر ایک آدمی عیسائی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد کو بلاؤ ہم دیکھ لیں گے، اس طریقے کے الفاظ کہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اس دنوں بیمار تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے اندر اتنی طاقت دے کہ میں جاؤں اس وقت کا سر تن سے جدا کر دوں۔ لیکن 1 سال گزر گیا، 2 سال 2.5 سال کے عرصے کے بعد صلاح الدین ایوبی وہاں پر گئے اور برنس نامی شخص کو پکڑا اور اسے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ محمد کو بلاؤ اور ہم دیکھ لیں گے، ارے محمد کا غلام تیرے سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، بتا کیا کہتا ہے؟ سر سے تن کو جدا کر دیا۔ اور یاد رکھیں مورخ لکھتا ہے صلاح الدین ایوبی 2.5 سالوں کے اندر بیمار ہونے کے باوجود بھی کبھی پیر کو سیدھا نہیں کیا بلکہ پیر کو سمیٹا تھا، اپنے جسم سے پیٹھ کے نیچے سے بستر کو علیحدہ کر دیا اور کہا کہ جس نے محمد کی شان میں گستاخی کر دے صلاح الدین ایوبی پیٹھ لگا کر زمین پر سو جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ 2.5 سال تک بیٹھے رہے، اپنے پیر کو سمیٹے رہے اور صلاح الدین ایوبی جب تک اس کا مقابلہ کر کے اس کو قتل نہیں کر دیے اپنے جسم کے اندر آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ اور ہم وہ کمبخت لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت کرتے ہوئے اتنا خاموش بیٹھے اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیت میں، کہ بڑے بڑے لوگ اپنے سیاسی مفادات کی خاطر، اپنے پیسوں کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تجربوں کی بنیاد پر اپنے گھروں میں اتنے خاموش بیٹھے رہے کہ کوئی اس کے خلاف آواز نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے سارے ویڈیو وائرل ہوئے کوئی اس میں پڑھا لکھا آدمی تھا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی عالم دین، کوئی تجربے کار، کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی مبلغ وہاں پر موجود تھا؟ کوئی سیاسی لیڈر؟ کوئی موجود نہیں۔ جس کو معلوم ہو چکا، جس کے دل میں ظاہری طور پر وہ شرابی تھا ہوگا، ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جس نے کبھی جمعہ کے موقع پر بھی، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھا لیکن نبی کی محبت نے رات و رات وہاں پر بیٹھ کر گزاری۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہو. ہم نے بتا دیا ہے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں, لیکن یاد رکھیں یہ کوئی معاملہ ہوا ہے, یہ اندر جانے کا باہر آنے کا معاملہ یہ چند دنوں کا ہے. انہوں نے اس کو اپنے مفاد کے خاطر, اپنی چال کے خاطر جو پلاننگ چل رہی ہے, اللہ ان کے پلاننگ کو بہتر جانے. لیکن ہمارا کام یہ ہے, میرے کہنے کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر اتر جائیں, ریالیاں نکالیں. جہاں ہمارا جمہوری حق ہے, جہاں پر ہم جو کر سکتے ہیں وہ بالکل کریں. جہاں ہم عدالتوں کے دروازے دستک دے سکتے ہیں دیں, ہم وہاں پر جائیں. لیکن کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے قانون کو شرمسار ہونا پڑے اور مذہب اسلام کو بھی شرمسار ہونا پڑے. اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے میں نے نام نہیں لیا, میں نے جو تقریر کی نام کسی کا بھی نہیں لیا, کیونکہ اتنے بڑے باتیں بول کے میں نام نہیں لیا بول کے چھوٹ سکتے ہیں. میں بھی نام نہیں لیا. میں نام لیا کیا کسی کا؟ میں کسی علاقے کا نام لیا؟ میں نے کسی کا نام نہیں لیا. لیکن میں ڈر کی وجہ سے نہیں, میں ماحول کی وجہ سے, حالات کے لحاظ سے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت حالات کس نوعیت پر چل رہے ہیں. یہ صرف ایسا مسئلہ ہے اللہم بسمک اموت و احیا الحمدللہ الذی احیانا. ہم آپ کو دعا پڑھا کے سلا دیں گے, آپ سو جائیں. دوسری طرف سے ہمیں اٹھائیں گے پھر آپ کو الحمدللہ الذی احیانا بول کے. آپ کو سلا دیں تو آپ غلط فہمی میں آ جائیں گے کہ آپ سو جائیں. جو آپ کا منشا تھا ہم نے پورا کر لیا. یاد رکھے پارٹ 2 ابھی باقی ہے. میں نے نام نہیں لیا, لیکن مسلمانوں کا پارٹ 2 بھی باقی ہو سکتا ہے. لیکن مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی مذہب کے کسی بھی گروہ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ. ان کے رام ہماری سن اور آنکھوں پر ہے, ان کے رام کی ہم برائی نہیں کر سکتے. چند ناپکار لوگ, چند ان کے لیے الفاظ بھی چھوٹے پر, اپنے مزاحیہ کے لیے, اپنی خوشی کے لیے, چند گھنٹوں کی خوشی کے لیے 1500 روپے دے کر خوشی خریدنے کے لیے پورے ملک کے ماحول کو بگاڑ دیے. ایسا کون سا مذاق تھا جو آپ کی زندگی کے اندر غم کو دور کرنے کے لیے کافی تھا, جنہوں نے آپ نے 1500 روپے ٹکٹ دے کر کھڑے ہو کر اس نے مذاق کو سنا, جس کی وجہ سے پورے علاقے کا حالات کو بگڑ دیا. میں نے نام نہیں لیا. کیا ضرورت تھی مسلمانوں کو اس میں ساتھ دینے کی؟ آپ نے وہ الفاظ بھی سنے ہوگے, میں نے ایکشن کا ری ایکشن کیا. یہ الفاظ تھے اس کے, میں نے ایکشن کا ری ایکشن کیا. اس نے مذاق اڑایا, میں نے بھی مذاق اڑایا. کسی حد تک ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے, ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہم کسی کے رام کو, بلکہ ہم تو مہاتما بدھ کو بھی برا نہیں کہتے. تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رام اور مہاتما بدھ وہ بھی ایک نبی کی طرف کچھ تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی تعلیمات بدل گئی, ہم کو ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ہمارا مذہب ہے کہ ہم ان کے گروہوں کو, ان کے دیوتاؤں کو, ان کے بڑوں کو ہم بھی برا نہ کہیں. ہم ان کو برا کہیں مذاقیہ انداز میں. کون سے مذاق ہے؟ کس مذاق کی بنیاد پر ہم نے پورے علاقے کے حالات کو بگاڑ دیا؟ وہ لوگ توبہ کر لے جنہوں نے چند گھنٹوں کے مذاق کے لیے علاقے کے حالات کو بگاڑنے کے ذمہ دار ہے. جہاں ایک ذمہ دار اس کو مانا جاتا ہے, وہی وہ سارے لوگ بھی ذمہ دار ہے جنہوں نے اس کو دعوت دے کر چند گھنٹوں کے مذاق کو اپنی خوشی کا مذاق بنایا. اللہ سے معافی مانگ لے, اے اللہ ہم نے اس کو بڑھاوا دے کر یہاں پر بلایا. 1500 روپے ایک پروگرام کے, 5000 لوگ, 7.5 لاکھ روپے. کبھی علاقے کے اندر موجود رہنے والے غریب اور یتیم بیواؤں کو آپ نے 1500 روپے کبھی دیے؟ کسی نے نہیں دیے. لیکن ہم نے بڑھاوا دینے کے لیے, آگ بجھی ہوئی آگ کو چنگاری دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے یہ سراسر غلط کام ہے. میں نے نام نہیں لیا. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جہاں پر ہم ایک کو قصوروار ٹھہرتے وہاں ہم بھی قصوروار ہیں, ہم بھی قصوروار ہیں. میں حضرت زید کا قصہ اس لیے سنایا ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر ایک شخص بھی بول دے کہ اس نے جو واقعہ سنایا وہ واقعہ میں جانتا تھا. بتائیں کوئی؟ اس نے کہا کہ ایک بچے کو پال لیے, بچہ بڑا ہوا, پھر اس کا طلاق دے دو بولے. کسی کو نہیں معلوم یہ قصہ کیا ہے. اب سب چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے اوپر. اس نے تو ایک جملہ کہہ دیا, باقی اصل واقعہ تو یہ سنایا اس نے. میں نے بھی نام نہیں لیا, میں نے بھی صرف یہ کہہ دیا کہ اس نے سنایا ہے. جس طریقے سے گول ٹوپی والے آقا کہا گیا تھا, میں نے بھی اس نے کہہ دیا تھا.
میں نے نام کسی کا نہیں لیا. ملک کے حالات کو پرامن رکھیے, جہاں رہے آپ خاموش رہیں. مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے جہاں رہے خاموش رہے, چاہے انفرادی طور پر ہو, اجتماعی طور پر ہو, جہاں رہے خاموش رہے. کوئی الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال نہ کرے, پریس میڈیا کا غلط استعمال نہ کرے. یوٹیوبر سے خاص کر گزارش ہے, تھوڑی تھوڑی دیر کو ویڈیو نکال کے اپنے یوٹیوب چینلوں پر اپلوڈ کر رہے ہیں. یاد رکھے جنہوں نے اصل قصور کیا ہے وہ چند دن کے اندر, چند گھنٹوں کے اندر باہر آ سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے احتجاج کیا چند سالوں کے اندر بھی نہیں آ سکتے. تو اس لیے اس کو پیشین گوئی نہ سمجھے, اس کو بددعا نہ سمجھے, اس کو اللہ کے طور پر سمجھے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. وقت ہو گیا ہے لیکن بات عرض کر دیا ہوں میں نے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, پورے علاقے کے امن کو پرسکون رکھیں, شانتی رکھیں, سکون رکھیں, اتحاد کے ساتھ رہے, جہاں رہے محبت کے ساتھ رہے. برادران وطن کو اپنے محبت میں شامل کریں, ایک ایک کو پکڑ کر اپنے مذہب کے اندر لائیں, سمجھائیں, ان کو بتلائیں کہ مذہب اسلام کیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی اشارتاً ہم سب جانتے ہیں, بغیر نام لیے ہم سب جانتے ہیں, ہم سب کو عمل کرنا اللہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.